کیا جائے گا کہ اپنا بیلٹ کھول دیجیے، ہے نا، جب اڑے گی تو بیلٹ پہننا ہے. آج جب بالکل جا کے پلین یعنی ہموار ہو جائے گی جہاز، تو اس جہاز آپ کو بیلٹ کھول دینے کا وہ لوگ اعلان کریں گے کہ آپ نارمل کھا پی گھوم پھر سکتے ہیں اس کے اندر. اب وہ ایسے ہو گئے، اب ہلے ڈلے گی نہیں ہوگی. آج جہاز جب اڑتی ہے نا تو ہلتی ڈولتی ہے نا، تو اس سے دقتیں آ سکتی ہیں، اس لیے سیفٹی بیلٹ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آگے جب جہاز ہموار ہو جائے تب آپ نیت کریں گے، فوراً نیت کر لیجیے گا. اب نیت کریں گے، کس چیز کی نیت کریں گے؟ اب میں ٹھیک، اب یہیں اس کو چھوڑ دیجیے. اب حج کے تعلق سے میں عرض کروں کہ حج جو ہے کتنے طرح کے ہوتے ہیں. حج ہمیں کون سا حج کرنا ہے؟ حج 3 طرح کے ہوتے ہیں. حج 3 طرح کا نام اس کے ہیں، مگر ہو سکتا ہے ہمارے اسلام میں بھول جائے کہ عربی نام ہے قران، تمتع اور افراد. آپ بھول جائیں گے کوئی بات نہیں، میں سمجھا دوں گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. ایک حج وہ ہے جو ایک ہی احرام سے عمرہ بھی کرتے ہیں اور حج بھی کرتے ہیں، بیچ میں چھوڑیں گے نہیں. اسی حالت میں، حالت احرام میں عمرہ بھی کریں گے اور حج بھی کریں گے. عمرہ کر کے انتظار کریں گے حج کا دن. جب وہ حج کا دن 5 دن آ جائے گا، اس 5 دن کے بعد اب تمام ارکان کو ادا کرنے کے بعد ہم احرام کے باہر آئیں گے. ایک تو یہ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ قران. قران. اس کا نام کیا ہے؟ قران. قران. اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، لیکن آزمائش بہت زیادہ ہے نا. جو کام مشکل ہوتا ہے، وہ جو عمل مشکل ہوتا ہے، میزان عمل پہ وہ نہیں بھاری ہوتا ہے، تولا جائے گا نا. تو یہ حج قران جو ہے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، لیکن آزمائش. میرا مشورہ ہے کہ یہ حج کی نیت نہ کرے گا. دیکھیے میں عام تربیت کر رہا ہوں، یہ نہ ہو کہ بھیا آپ نے تو منع ہی کر دیا. نہیں نہیں نہیں، آپ کو یار فضیلت حاصل کرنی ہے تو آپ مطالعہ مضبوط ہے تو آپ کے اندر ہے کہ میں کر لوں گا، جو بھی اس کی پابندیاں ہیں میں رکھ سکتا ہوں، تو آپ قران کر لیں. ٹھیک ہے. ورنہ ایک دوسرا کیٹیگری آتا ہے حج کا. یہ حج کا ایک قسم. دوسرا قسم کیا ہے کہ اس میں بھی عمرہ اور حج دونوں کیا جاتا ہے، لیکن عمرہ کے لیے ایک بار احرام پہنتے ہیں پھر کھول دیتے ہیں، فارغ ہو گئے. پھر حج کے دن کا انتظار کریں گے. 5 دن جب قریب آئے گا تو حج کے لیے حج کا احرام پہنیں گے، حج کریں گے اور پھر کھولیں گے. یعنی 2 بار احرام پہنتے ہیں، ایک عمرہ کے لیے اور ایک حج کے لیے. اس قسم کے حج کو کیا کہتے ہیں؟ حج تمتع. کیا کہتے ہیں؟ حج تمتع. اور ایک ہوتا ہے افراد. افراد اس میں عمرہ نہیں کیا جاتا ہے، اس میں جو ہے صرف حج کیا جاتا ہے، حج کی نیت ہوتی ہے. ہم لوگوں کے لیے سہولت بہتر یہ ہے کہ 2 قسم کا ہے. یہ افراد عموماً ہم لوگ بھی کر سکتے ہیں، کچھ کنڈیشن ہے، لیکن یہ ان کے لیے ہے جو حدود حرم کے اندر ہوتا ہے. حدود حرم کے اندر جو رہتے ہیں ان کے لیے یہ بہتر. ہم بھی کر سکتے ہیں، ایک صورت بنتی ہے، میں اس پر نہیں بات جاؤں گا، آگے بڑھتا ہوں کہ آپ کو یہ 2 قسم میں ایک قسم کرنی ہے. عام طور پہ جو میں عرض کروں گا تمتع کر لیجیے. اب ہم جو تربیت کریں گے تمتع کے طور پر تربیت کریں گے. ٹھیک ہے. تمتع یعنی ایک بار ہم عمرے کے لیے احرام پہنیں گے، پھر دوسرے بار حج کا احرام پہنیں گے. ٹھیک ہے. اب آپ ایئرپورٹ میں جو احرام پہنے ہیں، یہ احرام سب سے پہلے عمرہ کے لیے کریں گے. آپ بیٹھیں گے، جب جہاز ہموار ہو جائے گی، جہاز جب ہموار ہو جائے گی تو آپ کہیں گے یا اللہ. دیکھیے عربی میں بھی نیت ہے، اردو میں بھی نیت ہے، اپنی بھاشا میں بھی نیت کر سکتے ہیں. دل میں ارادے کا نام بھی نیت ہے. زبان سے کہہ دینا افضل ہے، عربی میں کہیں گے اس سے افضل ہے، مگر عربی ہمیں آنی چاہیے، مخارج ہمارا درست ہو، ہے نا. یہ سب مسائل ہوتے ہیں. آپ کوئی ضروری نہیں، دل میں اس بات کا ارادہ کیجیے گا یا اللہ. میری جو تربیت ہو رہی ہے عام لوگوں کے لیے تربیت میں کر رہا ہوں. یا اللہ میں تیری رضا کے لیے میں نے عمرے کا احرام باندھا، یا اللہ تو اسے قبول فرما اور میرے لیے آسان فرما. نہیں بول سکتے ہیں؟ اتنا بھی نہیں بولیں گے تو آپ بھوجپوری میں بولیں گے کہ میں عمرہ کے لیے احرام پہنا، یا اللہ قبول کرنا ہوگی.
ٹھیک ہے. مگر نیت کیا کرنی ہے؟ پہلے جہاز میں بیٹھنے کے بعد نیت کیا کرنی ہے؟ کون سا یہ نیت کرنی ہے؟ حج کی غلطی سے نہ کیجیے گا. وہ نہیں کہ یا اللہ میں حج کا احرام پہن رہا ہوں، اب مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. کس چیز کی نیت کرنی ہے؟ آپ پیارے محترم سے پیچھے والے ہمارے بزرگ اسلامی بھائی ہیں، آپ زوردار آواز سے بولیں، کس چیز کی نیت کرنی ہے؟ عمرہ کی نیت کرنی ہے نا. پہلی بار عمرہ یعنی حج تمتع کرنے ہم جا رہے ہیں. حج قران کے تعلق سے میری تربیت نہیں ہوگی، حج تمتع کے تعلق سے میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو ہمیں احتیاط کے ساتھ عمرہ کی نیت کرنی ہے. اب نیت ہمیں جہاز نہیں کر لینی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی مت نیت کیجئے، اعلان ہوگا، میقات جب قریب ہوگا تو اعلان کیا جاتا ہے. لیکن اعلان تو ہوتا ہی ہے، لیکن جہاز جس ایئرپورٹ میں پہنچے گی وہ ایئرپورٹ میقات کے اندر ہے. یعنی جدہ کہاں ہے؟ میقات کے اندر ہے. یعنی اس باؤنڈری وال، وہ باؤنڈری، وہ حدود جس کے اندر ہم حالت احرام میں ہمیں جانا ہے، جو ایئرپورٹ بنا ہے وہ اسی حدود کے اندر ہے. اب ہم کو پہلے سے نیت کر لینی ہے. اب مثال کے طور پر اعلان ہوگا، وہاں اعلان لوگ کرتے ہیں کہ اب میقات آنے والا ہے، لیکن آپ تھکے ماندے ہوں گے، آپ بوڑھے بزرگ ہیں، آپ پر نیند کا غلبہ ہوگا، جہاز میں ٹھنڈک محسوس ہوگی، اے سی ہوگا، آپ سو جائیں گے. اعلان کرنے والا اعلان کیا، آپ سوئے ہوئے. اب بتائیے بغیر نیت کے آپ حدود میقات کے اندر داخل ہوں گے تو آپ پر دم ڈالتا. اس لیے اب اعلان کا انتظار نہیں ہے. جیسے جہاز پہ بیٹھے، جہاز ہموار ہو جائے، جہاز یاد رکھیے گا ہموار ہو جائے، ورنہ بعد میں ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے کبھی کبھی 4-4, 5-5, 10-10, 12-12 گھنٹہ وہ جہاز رک جاتی ہے، کوئی دقت آ جائے. اب آپ نیت کر لیے پہلے ہی سے، اب 12 گھنٹہ اور آپ پابندیوں سے آپ کو گزرنا پڑے گا، ہے نا. اس لیے جب جہاز اڑ کے ہموار ہو جائے فوراً نیت کر لیں، کھائے پیئے، اب سونا ہے سو لیجئے. اب وہ حدود میقات کے اندر اگر وہ داخل بھی جہاز ہو جاتی ہے، جدہ شریف کو پہنچ جائے گی، کوئی حرج نہیں. آپ جدہ شریف کو پہنچیے گا. جدہ شریف اب آپ کہاں داخل ہوئے؟ آپ مان لیے جہاز بیٹھے، نیت کیے، جہاز کہاں اتارے گی؟ جہاز کہاں اتارے گی؟ جدہ شریف. آپ کو کرنا کیا کام ہے؟ عمرہ کرنا ہے. سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے؟ عمرہ کرنا ہے. سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے؟ عمرہ کرنا ہے. اب میں عرض کروں کہ آپ جہاز سے نیچے اتریں گے، آپ کی تمام فارمیلٹیاں چیک کی جائیں گے، سارے ڈاکومنٹس پیپر چیک ہونے کے بعد سے وہیں بس لگی ہوگی. بس میں آپ کو اے سی والی بس ہوگی، اسی بس میں آپ کو بیٹھا دیا جائے گا. اور وہ بس کہاں لے کے جائے گی؟ مکہ شریف میں تو ہم آ ہی گئے ہیں، لیکن اب وہ جو مقام پہ لے کے جائے گی بس کان کھول کے سنیے، کون مقام ہے؟ پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنیں، پردے میں رہ کے سننے والی اسلامی بہنیں، غور کریں یہ وہ کون مقام ہے جہاں یہ بس لے کے جانے والی ہے. یہ وہ مقام ہے جس سے اولیاء کرام جس کے اندر داخل ہوتے تھے تو تھر تھر کانپتے تھے، پسینے سے سرابور ہو گیا کرتے تھے. اور بیمار زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے روایت ہے کہ جب وہ میقات کے اندر ان کو احرام پہنایا گیا اور کہا گیا کہ نیت کیجئے، تو جیسے ان کو کہا گیا کہ احرام پہن کے نیت کیجئے، وہ کانپنے لگے، کانپتے کانپتے بے ہوش ہو گئے. کون بے ہوش ہو گئے؟ جو جنتی ہیں، جن کے تعلق سے ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ جنتی ہیں، زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ، وہ بے ہوش ہو گئے تھے. جی ہاں، تو ہم تو گناہگار، سر تا پا نہ جانے کیسے کیسے گناہوں میں ہمارا جسم تھک چکا ہے، دل سیاہ ہو چکا ہے، نیکی کی دعوت کا کوئی اثر نہیں، گناہوں میں اس طریقے سے جکڑ گئے ہیں کہ گناہ کو گناہ بھی نہیں مانتے. غیبتیں کر رہے ہیں، کوئی کہتا ہے غیبت کر رہے ہو، کہتا تو صحیح ہے، غیبت کر، یہ غیبت تھوڑی ہے. پیارے محترم اسلام میں دل سیاہ ہو چکا ہے، گناہ کرتے کرتے کرتے. اب اس کی صفائی ہونی ہے، وہ مقام آئے گا یہاں صفا ہوگا انشاءاللہ، اس کی صفائی ہو جائے گی، وہ دل پھر اللہ نے کرم فرمایا تو دل جو ہے پھر دودھ کی طرح سفید ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب میں عرض کروں کہ وہ اس مقام پہ داخل ہونے جا رہے ہیں جہاں داخل ہوں گے ایک نیکی
1,00,000 نیکی کے برابر۔ آپ نے ایک بار درود شریف پڑھا، 1,00,000 درود شریف پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اسی مقام پر یہ بس لے کے جا رہی ہے جس مقام پر اولیاء کرام جب اس مقام پر جاتے تھے، پہلا قدم ڈالتے تھے تو کانپنے لگتے تھے، یا اللہ میں اور حرم کی زمین، یہاں قدم رکھ کے نہیں چلنا چاہیے۔ یہاں تو وہ مقام ہے کہ سر اگر قدم بن جائے تو سر پہ کھڑے ہو کے جانا کا مقام ہے، ادب کا وہ مقام۔ کیوں؟ یہ مقام ہے، اس کی فضیلت ایک کتاب میں آئی ہے، اور اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بار حزورہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم جب ہجرت کر رہے تھے، وہیں پر کھڑے ہو کے مکہ شریف کو دیکھا اور ارشاد فرمایا۔ غور سے سنیے کون سا مقام ہے جس کے تعلق سے شہنشاہ دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ پاک کی قسم، تو یعنی خانہ کعبہ اللہ کی ساری زمین میں بہترین زمین ہے، اور اللہ کی تمام زمین میں مجھے زیادہ پیاری ہے۔ اللہ کی قسم، اگر مجھے اس جگہ سے نہ نکالا جاتا تو میں ہرگز نہ نکلتا۔ ہجرت کا وقت کا یہ بات ہے۔ تڑپ دیکھیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو، فرمایا اللہ کی قسم اگر مجھے اس مقام سے نہ نکالا جاتا تو میں ہرگز نہیں نکلتا۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلوات و سلام علیہ یا رسول اللہ نے فرمایا، یعنی جو شخص دن کے کچھ وقت مکے کی گرمی پر صبر کرے، جہنم کی آگ سے اس سے دور ہو جاتی۔ سبحان اللہ، کیا فضیلت ہے مکہ کی گرمی کی۔ فرمایا تھوڑے دیر پر، تھوڑے جتنی طاقت ہے اگر صبر کر لیں، کبھی نہیں کہنا گرمی بہت زیادہ ہے، پسینہ بہت گر رہا ہے، باپ رے باپ، یہ سب نہیں کہنا ہے۔ صبر کرنا ہے، اف نہیں کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔